بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی محرم کے ایام گزرے ہیں تو آپ نے کچھ چیزیں سنی ہوگی۔ تو ایک تو آپ نے سنا ہوگا ثقیفہ بنی ساعدہ، اور دوسرا خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو تھوڑی سی اس کی وضاحت ہو جائے۔ ثقیفہ اصل میں کہتے ہیں ایک چھپرے کو، جیسے چھپرا ہوتا ہے اس کو ثقیفہ کہتے ہیں۔ تو بنی ساعدہ ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا، تو ان کا ایک چھپرا تھا جس کو ثقیفہ بنی ساعدہ کہتے تھے۔ ہجرت سے پہلے، یعنی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ میں نہیں آئے تھے، تو انصار کے جتنے بھی مشورے وغیرہ ہوتے تھے وہ سارے کے سارے ثقیفہ بنی ساعدہ میں ہوتے تھے۔ لیکن چونکہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں آ گئے، تو پھر یہی سارے امور جو تھے یہ سارے کے سارے مسجد میں ہونے لگے۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور سارے صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، تو اس کے بعد پھر جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ یہ سارے حضرات، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور خطاب رضی اللہ عنہ، یہ حضرات چلے گئے ثقیفہ بنی ساعدہ میں اور خلافت کے معاملات وغیرہ۔ تو یہاں پہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کو انہوں نے مؤخر کر دیا اور خلافت کے معاملات میں وہاں پہ چلے گئے۔ اس میں سوال یہ ہے کہ کیا خلافت کا سوال جو تھا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود چھیڑا تھا، اور کیا یہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جو گئے ہیں یہ اپنی مرضی سے خود گئے ہیں؟ اور ایک یہ سوال بھی کہ کیا بنو ہاشم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے یہ جو معاملات سے ان کی فکر سے بالکل فارغ تھے؟ اور یہ سوالات کچھ پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ خود نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی نے آ کے آواز دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع ہیں اور وہ خلافت کے معاملہ میں یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ چل کے دیکھیں۔ تو وہاں سے پھر یہ حضرات اٹھ کر گئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہما، یہ سارے حضرات جو ہیں یہ وہاں سے اٹھ کر وہاں پہ پہنچے ہیں ثقیفہ بنی ساعدہ میں۔ اس میں ایک حدیث بھی ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے پورا اس کا ترجمہ آپ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ مبارک میں بیٹھے تھے کہ دفعتاً دیوار کے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی کہ ابن خطاب ذرا باہر آؤ۔ میں نے کہا کہ چلو ہٹو، ہم لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوبست میں مشغول ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک حادثہ پیش آیا ہے، یعنی انصار ثقیفہ بنی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جلد پہنچ کر ان کی خبر لو، ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی باتیں کر اٹھیں جس سے لڑائی چھڑ جائے۔ اس وقت میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ چلو۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ یہ جو وہاں پہ جانا، نہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کی بحث کوئی نہ انہوں نے چھیڑا تھا، اور نہ یہ اپنی خواہش سے ثقیفہ بنی ساعدہ گئے تھے۔ اب دوسری چیز، جو دوسرا سوال تھا کہ اس وقت خلافت کی جو باتیں چل رہی تھیں یہ کن حضرات کے درمیان چل رہی تھی؟ تو اس میں ایک تو جیسا کہ آپ کو عرض کیا کہ انصار جو تھے وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع تھے، اور پھر یہاں سے اٹھ کر چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب وغیرہ، یہ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ یہ دو فریق ہو گئے، اور تیسرا فریق جو تھے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور بنو ہاشم، وہ سارے کے سارے جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے خلافت کے معاملے میں، اور اس میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی کے ساتھ تھے، بلکہ انہوں نے تو تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ جب تک علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جائے گی میں تلوار میان میں نہیں ڈالوں گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باقاعدہ احادیث کی جو کتب ہیں ان میں مذکور ہیں، آپ کو جس چیز کا حوالہ چاہیے ہوگا انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ میں انصار میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ انصار کی طرف سے امیدوار تھے، یعنی کہ جب یہ حضرات وہاں پہ پہنچے ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ پہنچے ہیں،
تو انصار یہ تیاری کر کے بیٹھے تھے کہ ہم جو ہیں یہ ہم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. اور لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انصار جو تھے یہ کاشتکاری کرتے تھے اور کسان تھے، باغات تھے ان کے، یہ وہاں پہ اپنا کام کرتے تھے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ قریش جو ہیں وہ انصار کی بیعت کو قبول کرتے یا انصار کی سیادت کو قبول کرتے. کیونکہ ایک واقعہ آپ کو یاد دلا دوں کہ غزوہ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ لشکر دونوں آمنے سامنے ہوئے تو کفار کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ربیہ وغیرہ وہاں مقابلے کے لیے نکلے اور انہوں نے دعوت مبازرت دی اور کہا کہ بھیجو 3 آدمی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انصار میں سے جو 3 آدمی بھیجے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم تو ہمارے ٹکر کے نہیں ہو، ہمارے لیول کے نہیں ہو، ہم تو تم سے مقابلہ کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں کیونکہ تم تو وہ ہو مطلب کسان وغیرہ ہو، تو ہم اپنے ٹکر کے لوگ بھیجو. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے جو تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ایک اور دوسرے صحابی، ان کو مقابلے کے لیے بھیجا تھا. یعنی کہ اس حد تک بات تھی کہ قریش جو ہیں، چونکہ قریش ایک بڑا قبیلہ تھا اور تاجر تھے یہ لوگ، تو یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. تو اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ قریش جو ہیں یہ انصار کی بیعت کو قبول کر لیں، انصار کی سیادت کو قبول کر لیں. اور پھر جب حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے پہلے تو انہوں نے کہا کہ انصار میں سے امیر ہوگا، انصار نے یہ کہا. پھر دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ چلو ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک امیر انصار میں سے ہو جائے اور ایک جو ہے یہ مہاجرین میں سے ہو جائے. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تمہارے سامنے یہ بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الائمۃ من قریش، کہ امیر جتنے بھی ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے تھے. تو ان کو بھی اس وقت یاد آیا کہ ہاں ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. تو اس وقت وہ پھر اپنی وہ جو تھی خلافت کا جو ایک مطالبہ تھا، بیعت کا مطالبہ تھا، تو اس سے پیچھے ہٹ گئے. تیسرا اس میں جو میں نے پہلے عرض کیا کہ تیسرے فریق جو خلافت کا مطلب جن کو یہ تھا کہ خلافت ہمیں مل جائے، تو ان میں بنو ہاشم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان میں شامل ہیں. تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس کا متن جو ہے وہ مطلب جیسے آپ عرض یعنی کہ کہیں گے تو میں آپ کو وہ شیئر کر دوں گا. اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ مکان سے باہر نکلے. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے. چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت بالکل سنبھل گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہو گئے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یعنی کہ حضرت علی کا، کہ خدا کی قسم تم 3 دن کے بعد غلامی کرو گے. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قریب اس مرض میں وفات پا جائیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں. آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے اس کا تجربہ ہے کہ خاندان عبد المطلب کے چہرہ موت کے قریب کس طرح متغیر ہو جاتا ہے. آؤ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منصب خلافت کس کو حاصل ہوگا. اگر ہم اس کے مستحق ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وصیت فرما دیں گے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں پوچھوں گا، کیونکہ اگر پوچھنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو پھر آئندہ کوئی امید نہیں رہے گی. یہ جو حدیث ہے یہ صحیح بخاری میں ہے، باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ مذکور ہے. حدیث کا ایگزیکٹ نمبر جو ہے وہ میں آپ کو انشاءاللہ شیئر کر دوں گا کمنٹس میں. اب اس بیعت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہ تو مطلب صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تو خلافت کے امیدوار تھے کہ خلافت جو ہے بنو ہاشم میں آئے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کا بھی یہ مطلب یہاں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کو اتنی امید نہیں تھی کہ اگر میں نے عرض کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خلافت مجھے مل جائے گی یا بنو ہاشم میں سے کسی کو مل جائے گی. ان کو اتنی امید نہیں تھی. اگر ان کو خلافت کی امید ہوتی تو وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ضرور جاتے، کیونکہ وہ سقیفہ بنی ساعدہ میں نہیں گئے بلکہ یہ حضرات جو ہیں یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما سلام اللہ علیہا کے مکان پر یہ جمع ہوئے. بنی ہاشم بھی وہاں پہ جمع ہوئے
اور وہاں پہ انہوں نے خلافت کے بارے میں بات کی۔ اب یہ جو ہے حدیث، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پہ فرمایا تھا، بخاری شریف کے جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سرگزشت تو یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا تو انصار نے ہماری مخالفت کی اور ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوئے، اور علی اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے ساتھیوں نے بھی مخالفت کی، یعنی کہ یہ حضرات جو ہیں یہ وہاں پہ جمع ہوئے حضرت فاطمہ کے گھر پہ۔ اور یہ جو بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، یہ ایک بڑے مجمع میں کر رہے تھے۔ اگر یہ بات کا کوئی مسئلہ ہوتا کہ ایسا نہ ہوا ہوتا تو مجمع میں سے کوئی بھی اٹھ کے ان کو ٹوک سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حضرات وہاں پہ جمع ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے، تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی، حضرت زبیر اور ان کے ساتھ جو بنو ہاشم کے لوگ تھے، یہ سارے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ان کا ترجمہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت علی اور حضرت زبیر اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر میں ہم سے الگ ہو کر جمع ہوئے۔ یہ بھی حدیث جو ہے یہ فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے، یہ اس میں ذکر ہے۔ آگے تاریخ طبری جو ہے اس میں بھی یہ چیز ہے کہ، اور اس کا جو مطلب جو آگے لکھا ہوا ہے ترجمہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور زبیر نے علیحدگی اختیار کی، اور زبیر رضی اللہ عنہ نے تلوار میان سے کھینچ لی اور کہا کہ جب تک علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی جائے میں تلوار میان میں نہیں ڈالوں گا۔ اب ان تمام روایتوں سے صاف یہ نتائج نکلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے جو امیدوار تھے وہ مہاجرین میں سے، حضرت مہاجرین کے جو مطلب بڑے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور بنو ہاشم کے ساتھی جو مطلب ان کی طرف سے، بنو ہاشم کی طرف سے ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور تیسرے انصار۔ تو انصار کا جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ انصار کی سیادت جو ہے وہ شاید کہ قریش قبول نہ کرتے، اب پیچھے یہ رہ گئے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اب وہ وہاں پہ ثقیفہ بنی ساعدہ نہیں گئے، کیونکہ وہاں پہ ان کی خلافت کا دعوے دار کوئی نہیں تھا۔ مطلب اگر وہ وہاں پہ چلے بھی جاتے تو ان کی خلافت کی تو وہاں پہ کوئی بات نہیں کر رہا تھا، وہاں پہ تو یا تو انصار تھے یا مہاجرین تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات کر رہے تھے۔ اب یہ چیز کہ اس نازک وقت کے اندر ایسے یعنی کہ معاملات میں پڑنا اور خلافت کی بحث کرنا یہ صحیح تھا یا نہیں صحیح، یہ تو ایک دوسری بات ہے، کیونکہ یہ ایک نازک وقت تھا، اور پھر انصار نے اس کی خلافت کی بات چھیڑ کر اس کو اور بھی معاملے کو نازک بنا دیا تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ پہلے اس کا انتظام کر لیا جاتا، کہ خلیفہ مقرر کر لیا جاتا، اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاتی، اور اس کے بعد پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین وغیرہ کے اندر مشغول ہو جاتے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ یعنی کہ بیعت ہوئی، اور پھر جب مسلمانوں کو پتہ چلا، عام مسلمانوں نے، تو وہ بھی انہوں نے بھی بیعت کی، اور پھر جتنے بھی انصار تھے اور وہاں پہ جتنے لوگ تھے سب نے بیعت کی۔ پھر جیسے جیسے خبر پھیلتی گئی سب نے آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت۔ تو یہ تھا بیعت کا قصہ کہ کیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ تو اس میں ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں یہ حضرات کیوں گئے تھے، وہاں پہ مطلب کیا باتیں ہوئی تھیں، یہ بھی چیز واضح ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ خلافت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی کیوں چنا گیا، تو انشاءاللہ اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ آخر میں یہ عرض کر دوں کہ میری جو ویڈیو ہے، جو باتیں ہیں، ان میں آپ کو روانی یا تسلسل نظر نہیں آئے گا، کیونکہ ویڈیو میری یہ پہلی ہے، تو مجھے محسوس ہوا تھا کہ ابھی محرم گزرا ہے تو اس موضوع پہ ایک ویڈیو ہونی چاہیے، تو ایک یہ ویڈیو ہو گئی ہے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیوں چنا گیا۔ تو اس کے متعلق کوئی سوال ہوں آپ حضرات کے تو ضرور فرمائیے گا جی۔ السلام علیکم۔